ماہ شهر المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور شب برات آنے والا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں۔ روایات کے لفظوں میں، احادیث کے لفظوں میں اسے نیمہ شعبان کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ شب بڑے ہی بابرکت شب ہے، یہ شب بڑے ہی مغفرت اور رحمتوں کی شب ہے۔ اس شب کو روایات میں شب قدر کے برابر کہا گیا ہے، اور شب قدر کے بعد تمام راتوں سے سب سے افضل قدر ہے۔ چنانچہ ایک شخص ہے جو مولا کے صحابی ہیں، امام کی خدمت میں آتے ہیں، چھٹے امام کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا اس شب کی برکت اور اس شب کی فضیلت ہے، تو امام نے شب نیمہ شعبان سے شب برات ہے اس کے بارے میں عرض کیا کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام یہ شب نیمہ شعبان تمام راتوں میں، شب قدر کے بعد تمام راتوں میں سب سے افضل ہے۔ یہ شب وہ شب ہے جس میں اللہ کا اپنا خاص فضل و کرم بندوں پر ہوتا ہے۔ پس جو شخص اس شب میں توبہ و استغفار کرے، خدا سے کریم سے ضرور معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص بھی اس شب میں اللہ سے کسی بات کا سوال کرے، سائے بن کے آئے، کسی حاجت کو مانگے، تو پروردگار عالم اسے ضرور قبول کرتے ہیں، مگر یہ کہ اس کی یہ حاجت حرام نہ ہو۔ یہ شب نیمہ شعبان، اس کے بہت سے اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان اس شب نیمہ شعبان میں، 15ویں شعبان کے شب میں غسل کرے۔ غسل یہ تخفیف گناہ کا باعث ہے، سبب ہے، یعنی انسان کے گناہوں کو یہ کم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے یہ غسل۔ اسی طریقے سے آج کی شب میں، یعنی شب نیمہ شعبان، عمل یہ ہے کہ اس شب کو، پوری شب کو دعا، استغفار، نماز اور مناجات کو بسر کرتے ہیں۔ وگرنہ ہمارے وہاں تو یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کچھ رسومات ہو جاتے ہیں، حلوہ بن جاتا ہے یا بازار سے آ جاتا ہے، اور دوسری بڑی دھوم دھام جو رسم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ پٹاخے بڑے دھوم دھام سے پٹاخے چلائے جاتے ہیں، جبکہ یہ سبب سوائے یہ کہ ہوا میں آلودگی یا مریضوں یا دوسرے لوگوں کی اذیت کے سوا کچھ نہیں، اور یہ چیزیں جب کسی ماحول میں رہا جائے تو کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو ماحول ہے یہ دنیاوی ماحول ہے، یہ کوئی دینی ماحول نہیں ہے۔ کسی روایت میں آپ اٹھا کے نہیں بتا سکتے کہ ہاں آج پٹاخے جلاؤ اور آج لوگوں کے کانوں میں یا دوسروں کے گھروں میں کسی بھی طریقے سے اذیت پہنچاؤ۔ آج کے جو ہمارے اعمال ہیں، دینی جو اعمال ہیں، جو روایات کے اعمال ہیں، جو ادعیہ، کتب ادعیہ کے اعمال ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات کو دعا، مناجات، استغفار اور نماز میں بسر کریں۔ امام جعفر، امام سید سجاد علیہ السلام جو شخص اس شب کو دعا، مناجات، نماز و استغفار میں گزارے گا، بسر کر لے گا، پروردگار عالم یوم قیامت، روز قیامت اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اس شب میں نماز کو انجام دے، جو 2 رکعتی نماز ہے، جس کے پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھا جائے۔ اسے انجام دینے کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے، اسے پڑھیں، تسبیح پڑھیں، جس طریقے سے ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس کو برعکس کر دینا ہے،
یعنی سبحان اللہ کو پہلے پڑھنا ہے اور اللہ اکبر کو بعد میں پڑھنا. بالکل اسی طریقے سے جیسے معصومہ کم کی جب ہم کم میں زیارت کرتے ہیں تو اس تسبیح کو انجام دیتے ہیں. 33 مرتبہ پہلے کہے سبحان اللہ، پھر 33 مرتبہ کہے الحمدللہ، اور پھر 34 مرتبہ کہے اللہ اکبر. جو اس تسبیح کو پڑھے، تسبیح کے ساتھ ایک مختصر سی دعا ہے، اس مختصر سی دعا کو پڑھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ تھوڑے سے مختصر اعمال ہیں جو سجدے میں انجام دیں. مثلا 20 مرتبہ کہنا ہے یا رب، 7 مرتبہ کہنا ہے یا اللہ، 7 مرتبہ کہنا ہے یا لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طریقے سے چند اعمال اور ہیں جنہیں انجام دینا ہے. اس مختصر سے عمل کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار عالم اسے اگر اس کے گناہ بارش کے قطرات کے برابر کیوں نہ ہو، جو بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں بارش کے، اگر اس کے گناہ بارش کے قطرات کے برابر کیوں نہ ہو، پروردگار عالم اس نماز کے طفیل میں اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیں. سبحان اللہ. اور آج کے بہترین اعمال شب میں شامل ہے. بہترین اعمال میں یہ عمل ہے کہ زیارت امام حسین سرکار سے شدہ ہے. ایک سوال جو زیارتیں کتابوں میں درج ہیں، ذکر انہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے بھی طریقہ بیان کیا کہ جو شخص اگر مختصر سا طریقہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا یہ ہے کہ اپنے چھت پہ چڑھ جائے اور زیر آسمان آنے کے بعد سر کو آسمان کی جانب بلند کرے اور صرف 2 فقرے کہنا ہے. ایک مرتبہ کہے السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، اور ایک مرتبہ کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کہ جو زیادہ روز نماز میں کہتے ہیں اتنا بھی نہیں پڑھنا، صرف 2 جملہ پڑھنا، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، اور ایک جملہ پڑھنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار عالم روایت میں نہیں ہے تو امید ہے کہ اسے حج و عمرہ کا ثواب ہے. یہ شب نیمہ شعبان کے اعمال میں سے چند وہ اعمال تھے. اس کے ساتھ بہت سی دعائیں ہیں، بہت سے جو کتب ادعیہ میں ذکر ہے درج. ایک روایت جو امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ہر شخص ہر اپنی ہمسر کو کا حق جو ہوتا ہے شرعی اعتبار سے، لہٰذا ہر ایک کا اپنا حجرہ ہوتا تھا. اس حجرے میں رسول شب نیمہ شعبان رسول اللہ، یہ جو روایت ہے چچ امام سے، حجرہ عائشہ میں پہنچے. آپ سو رہی تھی، رسول اللہ سرکار سالہ شب میں بیدار ہوئے. اٹھنے کے بعد آپ گھر سے حجرے سے باہر تشریف لے گئے. جیسے رسول کا بیدار ہونا تھا آپ کی زوجہ بھی اٹھی. اٹھنے کے بعد دبے پاؤں نبی کریم کے پیچھے پیچھے چلے گئے. آہستہ آہستہ نبی کریم کے پیچھے پیچھے چلے. نبی حجرے کو چھوڑ کے ایک صحرا تک پہنچتے ہیں. مدینے سے دور ایک صحرا میں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد پوری رات کو اس طریقے سے دعا و مناجات دعا ذکر بھی ہے. آپ وہاں پہ جلال نکال کرتے ہیں کیونکہ وہ دعائیں اس طریقے سے ہے کہ دیکھنے پڑا جائے. دعا و مناجات میں مصروف رہے، بار بار سجدے میں جاتے اور پھر سر اٹھاتے اور دعائیں کرتے. آپ کی زوجہ آپ کو دیکھے جائے. کچھ دیر جب ہوئی، رسول جب سر کو سجدے سے اٹھا کے اب یہ چاہتے ہیں کہ واپس برگشت ہو، تو آپ کی زوجہ
اب دوڑتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں پہنچے. پہنچنے کے بعد بستر پہ لیٹ گئی کہ اس طریقے سے کیسے سو گئی. رسول پہنچے. پہنچتے ہی رسول اللہ کو اندازہ ہوا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی دوڑے تو اس کی سانسیں بھاری ہو جائے گا. رسول اللہ نے جیسے یہ منظر دیکھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس کے ہی زبان میں جواب دیا، تم ابھی بھی خواب غفلت میں ہو کہ جب یہ شب نیمہ شعبان ہے تم اس شب کی فضیلت سے محروم ہونا چاہتی ہو اور اس فضیلت میں کوئی عمل خیر نہیں کرنا چاہتی. یہ شب وہ شب ہے جس شب میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور اس شب میں اللہ اپنی مغفرت کو اپنے بندوں کے لیے نچھاور کر دیتا ہے، نازل کر دیتا ہے. ایک صلوات یہ وہ اعمال ہے کہ جو شب نیمہ شعبان میں ہمیں انجام دینا چاہیے. یعنی 15ویں کی شب جو ولادت ہے امام زمانہ اجل اللہ شب بابرکت ہے، اس میں انجام دینا چاہیے. اور امام کے چاہنے والوں کو، خاص طور سے وہ لوگ جو یوم قیامت اپنے امام کے ساتھ محشور کیے جائیں. یوم ندعو کل اناس بامام، روز قیامت وہ ہوگا کہ جس دن ہر انسان کو اس کے وقت کے امام کے ساتھ بلایا جائے، اور ہر نبی اور ہر امام اپنی قوم کے ساتھ یوم محشر حاضر ہوگا. اور پھر اس کے بارے میں اس نبی سے بھی سوال ہوگا اور اس امت سے بھی سوال ہوگا. نبی سے سوال ہوگا کہ آپ نے کار تبلیغ کو انجام دیا یا نہیں دیا. امت سے سوال ہوگا کہ نبی نے جو پہنچایا تم نے اس پہ عمل کیا یا نہیں. آپ جانتے ہیں یہاں کی بات آگے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں، کتنے ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ شب آتی ہے، جمعہ کی شب آتی ہے، تو ہمارے اعمال کو ہمارے امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو ان میں سے کچھ ایسے بھی سعید سعادت مند حضرات ہوتے ہیں جن کے نام اعمال لکھے ہمارے وقت کے امام خوش ہوتے ہیں. لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو امام کی آنکھوں سے گریا اور آنسو نکلے کے سبب کرا. امام کی جان ہمارے اعمال، جب ہم اپنے نام اعمال کو ہر شب جمعہ ہمارے نام اعمال جب پیش کیے جاتے ہیں تو مولا کی جان، مولا کی ذات پردہ غیب میں رہ کے خود اتنا گریا کرتے ہیں. آتے ہیں اس غم حسین میں اتنا گریا کرتے ہیں کہ آپ آواز دیتے ہیں کیا کرتے ہیں. یہ آنسو، یہ قطرہ اشک اگر یہ ختم ہو جائے تو اے جد مظلوم آپ کے پاس خون کیا سکتے ہیں. اگر ان کے اس غم میں، اس درد میں ہمارے اعمال کا درد شامل ہو جائے تو کتنا عظیم ہو جائے گا، کتنا بڑا وہ درد ہو جائے گا، ہم تصور نہیں کر سکتے. ایک روایت بس بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے، خاص طور سے جانے کے لیے کوئی گانا سنتا ہے، تو مولا کے جسم کو اس طریقے سے پیوست ہوتا ہے کہ جیسے مولا حسین کے جسم میں تیر پیوست ہو. اسی امام کی آج ولادت کا روز ہے، اسی امام کی ولادت کا روز قریب ہے، جس کے بارے میں بیان کرنے کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یہ وہ آیت ہے کہ جس کو امام ولادت کے فوراً بعد اپنے زبان مبارک سے جاری کرتے ہیں. جاء الحق، حق آ گیا، حق یعنی امام زمان، حق آ گیا، وزهق الباطل اور باطل مٹ گیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا. ان الباطل آیت قرآنی ہے، ان الباطل کان زهوقا، کہ بے شک باطل کو ختم نہیں ہونا تھا، بے شک باطل کو مٹ جانا ہی تھا. امام کی جو روز ولادت ہے وہ 15 شعبان
सन 255 ہجری ہے۔ امام کا نسب یہ ہے کہ آپ کے والد 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ کی والدہ جناب نرجس ہے، جنہیں ملیکہ بھی کہا جاتا ہے، جو کون ہے؟ جو سلسلہ نسب سے آپ کا دادیان بادشاہ قیصر روم سے ملتا ہے، آپ کا نانیان جناب شمعون وسیع حضرت عیسیٰ سے ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام زمانہ کا نسب کوئی ایسا نسب نہیں ہے، دنیاوی بادشاہوں کا بھی نسب ہے اور آخرت والے بادشاہوں شہنشاہوں کا بھی نسب ہے۔ آپ کا دادیان قیصر روم سے ملتا ہے، آپ کی والدہ، اور نانیان جناب شمعون وسیع حضرت عیسیٰ سے جا کے ملتا ہے۔ چنانچہ آپ کے سلسلے میں متعدد روایات ہیں کہ وہ روم سے کس طریقے سے امام کی خدمت میں سامرا تک پہنچی، روم سے کس طریقے سے سامرا تک پہنچی، ان کے عراق تک پہنچی۔ تو اس روایت کو دو روایتوں سے بیان کیا گیا۔ ایک روایت ہے بشر بن سلیمان کی، سلیمان انصاری، اور دوسری روایت کی راویہ خود جناب نرجس خاتون۔ پہلی جو روایت ہے وہ بشر بن سلیمان انصاری جو جناب ابو ایوب انصاری کی نسل اور خاندان سے ہے۔ جناب ایوب انصاری وہ ہیں کہ جب رسول اللہ مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی آپ نے، اور جب آپ مدینے پہنچے تو مدینہ پہنچنے میں ہر شخص آپ کی مہمان نوازی کے لیے تڑپ رہا تھا، سب یہ چاہ رہا تھا کہ رسول اکرم ہمارے گھر میں تشریف فرما ہو، ہمارے وہاں مہمان بن کے آئے۔ تو رسول اللہ نے کہا اس کا اختیار بھی میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ناقے کو بلوایا، اس پہ سوار ہوئے اور کہا یہ ناقہ جہاں پہ ٹھہر جائے گا، یہ ناقہ جہاں پہ رک جائے گا، یہ ناقہ جہاں پہ بیٹھ جائے گا، اس گھر میں مہمان ہو جاؤں گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ رسول سوار ہوئے، وہ ناقہ مدینے کی گلیوں میں چلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری کا گھر آیا اور وہ ناقہ بحکم الہی ٹھہر گئی، اور آپ جناب ایوب انصاری کے ابو ایوب انصاری کے گھر مہمان۔ یہ آپ کا بہت بڑا شرف ہے کہ نبی مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلے جناب ابو ایوب انصاری کے مہمان، انہی کے خاندان سے بشر بن سلیمان انصاری۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ امام محمد تقی، امام علی تقی علیہ السلام کا خادم، 10ویں امام محمد، دسویں امام کا خادم بشر بن سلیمان انصاری کی خدمت میں آیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا نے آپ کو اپنے گھر پہ بلایا ہے، اپنے گھر میں بلایا ہے۔ امام کے گھر میں بشر تشریف لے۔ امام نے فرمایا یہ تھیلی ہے جس میں 220 اشرفیاں ہیں، اسے تھامو، اور چونکہ تم بردہ فروش یعنی کہ غلاموں کنیزوں کو بیچنے اور خریدنے میں مہارت رکھتے ہو، تم جانتے ہو، تم پہچانتے ہو، لہٰذا تم جاؤ اور جسر بغداد کے پل پہ ٹھہر جانا، وہاں سے بردہ فروشوں کے بازار پہ نظر کرنا، تمہیں ایک خاتون نظر آئے گی کہ جس خاتون کو ہر ایک خریدنا چاہے گا، وہ نقاب پوش ہوگی، چہرہ ڈھکا اور سارے اوصاف بیان کریں، لیکن وہ بیوی کسی کے ساتھ بھی جانے کو راضی نہیں ہوگی۔ بردہ فروشوں کا بازار ہوگا جہاں غلام کنیزیں بیچی جائیں گے، وہاں ایک خاتون نظر آئے گی۔ میرے ایک لفظ کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور یہ نہ سوچیے گا کہ جناب نرجس سے کوئی کنیز ہے، کیونکہ اس کا پورا پس منظر خود جناب نرجس نے بیان کیا ہے، وہ دوسری روایت کا پتہ چلے گا۔ امام کہتے ہیں کہ بردہ فروشوں کے بازار میں جاؤ گے، وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کنیزوں کو اور غلاموں کو بیچ رہے ہوں گے، لیکن ایک کنیز ہوگی جو نقاب پوش بیوی ہوگی، چہرہ بھی ڈھکا ہوگا، کوئی بھی خریدنا چاہے گا، بڑی سے بڑی قیمت لگائے گا، لیکن وہ جانے کے لیے راضی نہ ہوگی۔ تو تم جانا اور ان کے قریب پہنچنا، تو ایسے وقت میں اس تھیلی کو اس شخص کو دینا کہ جو بردہ فروش ہے، اور یہ میرا خط کو، اس خط کو اس بیوی کے
خدمت میں دے دے گا۔ آپ پہنچنے کے بعد پورا منظر دیکھا، چنانچہ آپ کی نگاہ جس ذات کو تلاش کر رہی تھی اس ذات پہ پڑی اور آپ قریب تشریف لے گئے اور اسے تھیلی دے دی جو بردہ فروش تھا، اور جناب نرجس کو خط امام دے دیا۔ جیسے جناب نرجس نے دیکھا، پڑھا، آنکھوں سے لگایا، اس کے بعد آپ کے ساتھ ہمراہ بشت آپ امام علی نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے، جس کے بعد آپ سے روایت ہے۔ امام کو جناب نرجس اپنی پوری داستان، پورا واقعہ، پوری روایت ہے کہ میں روم میں تھی، میرا عقد میرے رشتے کے ایک بھائی سے قرار پایا تھا، چونکہ میں اپنے باپ کی اکلوتی اکیلی بیٹی ہوں، لہٰذا میرے ایک بھائی سے رشتہ قرار پایا، قیصر روم کی بیٹی ہوں، قیصر روم کی پوتی ہے، میرے رشتے کے بھائی سے قرار پایا، لیکن جیسے ہی عقد کا وقت آیا ایک طوفان آ گیا، قصر ہل گیا، تخت کا ایک پایا ٹوٹ گیا، تخت گر پڑا، بہت سے لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ ایسے وقت میں جب عقد نہیں ہو پایا ایسے ماحول میں، تو لوگوں نے اس کو نحوست پہ محمول کیا کہ لگتا ہے کوئی نحوست ہے، یہ چیز دونوں بات نہیں ہو سکتا۔ جب بڑے بھائی سے نہیں ہو پایا تو اگلے دن اس کے دوسرے بھائی سے عقد کی کوشش کی گئی، اور ایسا ہی واقعہ، ایسا ہی ماجرا پیش آیا۔ میرے نفسوں کو اپنے خوف، اپنے ذہنوں میں بغور سوال کریں، آپ کنیز نہیں ہیں۔ جب ایسا واقعہ پیش آ گیا تو اب میں جب اس رات اس شب سوئی ہوں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک طرف ہمارے مسیح حضرت عیسیٰ تشریف لائے ہیں اور دوسری جانب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ تشریف لائے ہیں، دونوں زوات، تینوں زوات تشریف لائی ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے حسن عسکری کا عقد آپ کی بیٹی نرجس سے کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ نے یہ سنا، جیسے ہمارے مسیح حضرت عیسیٰ نے یہ سنا، آپ بہت خوش ہو گئے، یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ کے فرزند ہماری بیٹی سے عقد کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جناب عیسیٰ نے اس عقد کو منظور کیا، منظور کرنے کے بعد آپس میں عقد پڑھ دیا گیا، رسول اللہ نے عقد پڑھا، جس کے بعد سے مسلسل میں پریشان رہتی اور میرے خواب میں 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام آیا۔ عقد کے بعد سے یہ سلسلہ اکثر جاری و ساری رہتا، چنانچہ میں آپ سے بار بار یہ درخواست کرتی، اے میرے والی و وارث، اے میرے شوہر، اے میرے ہمسر، کب وہ موقع آئے گا کہ جب اللہ مجھے آپ کی خدمت کے لیے آپ کے پاس بھیج دے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر رکھو، اللہ کچھ ایسا انتظام کرے گا کہ عنقریب تم میرے پاس آنے والی ہو۔ دیکھو عنقریب روم سے ایک جیش، ایک فوج گزرنے والی ہے، جانے والی ہے، جو جنگ پہ جا رہی ہے، جس کے ساتھ کچھ عورتیں بھی جائیں گی، تم ان عورتوں کے گروہ میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ اس فوج کو شکست ہوگی اور اس فوج کی عورتیں کنیزیں بنا لی جائیں گی، اسیر کر لی جائیں گی، تم بھی اس میں شامل ہو جانا، اور وہ کنیزیں، وہ اسیر عورتیں بغداد لائی جائیں گی، تو جب تم اس میں شامل ہو جاؤ گے تو تم بھی بغداد ہو، اور بغداد میں میرا سفیر تمہیں مجھ تک میرے حوالے کر دیں۔ آپ نے حکم میں عمل کیا، عمل کرنے کے بعد سارے واقعات ایسے پیش آئے جیسے مولا نے بیان کیا تھا، اور اے مولا، 10ویں امام سے کہتے ہیں، اے مولا میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا، مولا، لیکن مولا نے مجھے یہ بشارت تو دے دی تھی، مجھے یہ سعادت تو دے دی تھی، لیکن اس کے بعد بھی میری بے چینی، میرا اضطراب ختم نہ ہوتا تھا، دن میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا، لیکن میرے والی و وارث سے، میرے ہمسر سے میری ملاقات کا کوئی آثار نمایاں نہ ہوتے تھے۔ چنانچہ جب ایسا ہوا تو ایک شب میں نے پھر خواب دیکھا، جس میں خواب میں یہ دیکھا
کہ ایک طرف حضرت مریم تشریف فرما ہے اور ایک طرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہے، اور دونوں یہ کہہ رہی ہیں کہ تم ابھی تک مسلک مسیح پر ہو، ابھی تم ایمان کو ابھی اور آگے نہیں بڑھائی، لہٰذا تمہارا انتظار اسی لیے طویل ہو رہا ہے، منتظر ایمان تمہارا انتظار اسی لیے طویل ہو رہا ہے، لہٰذا پہلے کلمہ شہادتین کو جاری کرو، رسول کی رسالت کی گواہی ہے۔ چنانچہ آپ نے کلمہ شہادتین کو جاری کیا اور اللہ نے جس کے بعد سے پوری راہ ہموار کر دی اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو امام نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ، 10 امام فرما رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ جنہوں نے آپ کو خواب میں آ کے بشارت دی تھی کہ ان قریب تم میرے پاس آ جاؤ گے، میری ہمسر بن جاؤ گے، کیا تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو؟ وہ کہتے ہیں میں پہچان لوں، میں نے ہمسر پالا، ان کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ نے 11ویں امام کو بلایا، جیسے ہی بلایا جناب نرجس برجستہ کہتی ہیں، یہی تو وہ میرے والی و وارث میرے ہمسر ہیں جن کو میں اکثر خواب میں دیکھا کرتا ہوں۔ جیسے یہ جملہ سنا، 10ویں امام نے اپنے بیٹے اور جناب نرجس کا عقد کر دیا۔ آپ کا لقب نرجس بھی، آپ کا نام نرجس بھی ہے اور ملکہ بھی ہے، یعنی شہزادے۔ عزیزوں، جو بات یہاں پہ میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کوئی کنیز نہیں بلکہ آپ شہزادی تھیں، اور اس کی دلیل یہ ہے، علامہ جوادی نے مفہوم عصمت میں اس کی دلیل جو پیش کی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کنیز ہوتی تو آپ کا عقد نہ ہوتا، کیونکہ اسلام میں کسی سے حلیت کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ کنیز نہیں، یا تو وہ اس کی کنیز ہو تو عقد کی کوئی ضرورت ہی نہیں، یا تو وہ اس سے عقد کرے، آزاد عورت ہو تو عقد کرے، جب کنیز ہوتی تو وہاں پہ عقد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ عورت اس مالک کے لیے حلال ہوا کرتی ہے، حلیت کا حکم رکھتی ہے۔ اگر جناب نرجس کنیز ہوتی تو 10ویں امام آپ کا عقد پڑھ کے آپ کو حلیت کے زمرے میں نہ رکھتے۔ جناب نرجس چونکہ ایک آزاد تھی، فقط آزاد نہیں بلکہ قیصر روم کی موٹی شہزادی ملکہ تھی، جو امام زمانہ صلوات اللہ علیہ تو اس طریقے سے آپ خدمت امام میں پہنچے اور آپ کا عقد ہوا، جس کے بعد پروردگار عالم نے خاص انتظام کیا۔ امام کی ولادت کے سلسلے میں بھی بہت سی باتیں عرض کرنی تھی، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا یہ بات تمام کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا